السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے ساتھیوں، آج آپ سب کے ساتھ دوبارہ سے ایک بہت ہی پیاری استغفراللہ میریکل سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں. استغفراللہ میریکل اتنے زیادہ ہیں کہ میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں گی لیکن وہ میریکلز ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے ہی تو قرآن میں فرمایا ہے نا، تم توبہ کرو، میں تمہیں رزق دوں گا، میں تمہیں بیٹے دوں گا، میں تمہارے گناہ معاف کروں، تمہارے درجات بلند کروں گا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ پاک سے توبہ کریں اور اللہ پاک ہماری مشکلیں حل نہ کریں؟ ہر انسان کسی نہ کسی سچویشن میں گرا ہے، لیکن اس سے نکلنے کے لیے اسے کوشش کرنا پڑتی ہے. ہم دنیاوی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم بار بار وہاں اٹک جاتے ہیں. لیکن جو انسان اللہ سے توبہ کر رہا ہوتا ہے، استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس کے لیے راستے بنتے جاتے ہیں، اور ایسی جگہ سے راستے بنتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. کیونکہ استغفراللہ پڑھنے والوں کے لیے اللہ پاک کا یہی فرمان ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا، میں تمہارے لیے وہاں سے مدد بھیجوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. تو اسی لیے زیادہ سے زیادہ توبہ کریں. آج ایک بہن کی سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، بہت ہی پیاری سٹوری ہے، غور سے سنیے گا. یہ بہن کہتی ہے کہ ہم 4 بہن بھائی ہیں اور الحمدللہ ہمارا خود کا گھر ہے، لیکن ایسا تھا کہ میرے ابو کی ریٹائرمنٹ ہو گئی تھی. کہتی ہے ریٹائرمنٹ ہو جانے کے بعد ہمارا ایسا سچویشن تھا کہ بس ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گئے تھے. مطلب بس جو تھوڑا بہت میرے ابو کماتے تھے کسی اور ذرائع سے، بس اس سے ہمارا گھر چل پاتا تھا، اور بہت زیادہ کچھ بھی ضرورت ہماری صحیح سے پوری نہیں ہو پاتی تھی. کہتی ہیں کہ بڑے پریشان تھے، اور اس میں ایسا ہوا کہ پھر میری جو بہن تھی بڑی والی، ان کا کہیں سے رشتہ آیا. کہتی ہیں کہ پھر ان کا رشتہ آیا، وہ رشتہ ٹھیک ٹھاک تھا، وہاں پر شادی پکی ہو گئی، اور کچھ دن بعد ہم نے ان کی شادی کر دی. شادی بھی ہم لوگوں نے لون لے کر کری، ادھار لے کر کری، کیونکہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا. میرے ابو جو جاب کرتے تھے وہ بھی اتنی سفیشینٹ نہیں تھی، لیکن اتنا تھا کہ بس ہمارا گزارا ہو جاتا تھا. کہتی ہیں کہ بس ایسے ہی زندگی چل رہی تھی. پہلے تو ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، اس کے بعد ہمارے اوپر یہ قرضہ. اب دھیرے دھیرے ہم لوگ قرضہ بھی اتار رہے تھے. میرے بھائی نے بھی ایک جاب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی بھی کمائی میں اتنی زیادہ نہیں تھی، اس کی بھی ارننگ، کہ ہمارا گھر بالکل ٹھیک طریقے سے چل سکے. پھر وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے ہمارے اوپر ایک اور آزمائش بھیجی. کہتی ہیں کہ میری بہن جن کی شادی ہوئی تھی، ان کے شوہر کا اچانک انتقال ہو گیا. کہتی ہیں تھوڑے ہی دن ہوئے تھے ان کی شادی کو، تو ان کے سسرال والوں نے ان کو ہمارے گھر دوبارہ واپس بھیج دیا. کہتی ہیں کہ جو ہم نے قرضہ لیا تھا وہ ہمارے سر پر تھا، اور اوپر سے جو ہماری بہن تھی وہ بھی واپس آ گئی تھیں. کہتی ہے بہت پریشانی چل رہی تھی. اسی بیچ میں نے کسی کے ذریعے قرآن کی کلاسز لینا شروع کی تھی. کہتی ہیں کہ وہ قرآن کی کلاسز میں لے رہی تھی، اس میں ایک جگہ کہیں پر میں نے سنا تھا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ پاک ان کی بہت مدد کرتے ہیں، ان کے لیے رزق اتارتے ہیں، ان کو بیٹے عطا کرتے ہیں، ان کو باغات عطا کرتے ہیں، ان کے درجات بلند کرتے ہیں، ان کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. کہتی ہیں یہ بات میں نے میرے گھر میں بتائی، اور پھر میں نے اور میرے گھر والوں نے پکی ٹھان لی کہ اب ہم لوگ بہت زیادہ استغفار کریں گے. کہتی ہیں کہ ہم نے ہمارا سارا فارغ وقت استغفار میں لگا دیا. کبھی بھی ہم فارغ بیٹھتے تھے پورا فیملی، تو ہم کسی کی بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی ہم یہ نیگیٹو باتیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں، ہمارے پاس ہم کیسے سروائیو کریں، کیا کیا چیزیں ہوں گی، بھائی کی جاب بھی ٹھیک نہیں چل رہی، کچھ بھی ہم اس طرح کی بات نہیں کرتے تھے. کہتی ہیں ہم جب بھی ساتھ میں بیٹھتے تھے ہم استغفراللہ پڑھتے تھے، اور ان کو ہم دانوں پہ پڑھتے تھے، اور وہ دانے ہم مچھلیوں کو ڈالایا کرتے تھے. کہتی ہیں کہ ہمارا یقین استغفراللہ کے اوپر بہت پختہ تھا. میری امی، میری بہنیں، میرا بھائی، ہم سب بہت زیادہ استغفار کرتے تھے. کہتی ہیں دھیرے 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 حالات بدلنا شروع ہوئے. کہتی ہیں کہ میرے بھائی کی ایک جگہ ٹھیک ٹھاک سی جاب لگ گئی، وہاں سے میرا بھائی تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک پہلے کے مقابل بہتر کمانے لگا. اور کہتی ہیں کہ میں اور میری ایک اور بہن، ہم لوگ جب وہ قرآن کلاسز لیتے تھے، اسی بیچ ہم لوگ ٹیوشنز بھی سرچ کر رہے تھے، اور اللہ کے حکم سے ہم لوگوں کو ٹیوشنز مل گئیں اور ہم لوگ ٹیوشنز پڑھانے لگے. تو ہمارے گھر کا تھوڑا سا جو نفقہ تھا وہ تھوڑا سا آسان ہو گیا پہلے کے مقابلے. لیکن پھر بھی اتنی زیادہ آسانی نہیں ہوئی تھی. لیکن ہم ابھی بھی استغفار کو نہیں چھوڑا تھا ہم لوگوں نے، ہم بہت شدت سے استغفار پڑھ رہے تھے. پھر وہ کہتی ہیں کہ کہیں سے میرے بھائی کو آؤٹ آف کنٹری کے جاب کی آفر آئی. کہتی ہیں کہ میرے بھائی نے امی سے اجازت لی، ساری چیزیں سیٹلڈ آؤٹ کی، اور پھر میرے بھائی ملک سے باہر کام کرنے چلے گئے. کہتی ہیں کہ بس وہ میرے بھائی پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے ہمارے لیے اماؤنٹ بھیجنے لگے، اور اس سے ہمارے لیے اور آسانی ہو گئی. پھر جو میرے بھائی اماؤنٹ بھیجتے تھے وہ الحمدللہ اتنا سفیشینٹ ہو گیا کہ ہمارا جو پورشن تھا، ہم نیچے کے پورشن میں رہتے تھے، اوپر ہمارے گھر کی چھت تھی. کہتی ہیں کہ ہم نے وہ پورشن پر ایک فلیٹ ٹائپ بنا دیا تاکہ ہم وہاں اس کو رینٹ آؤٹ کر سکیں. کہتی ہیں الحمدللہ ہم نے وہ فلیٹ بنا دیا، اور اس فلیٹ کو ہم لوگوں نے الحمدللہ رینٹ آؤٹ کر دیا، اور اللہ نے ہمارا ایک اور ذریعہ بنا دیا رزق کمانے کا، جو کہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا.
الحمدللہ ہم لوگ بھی ٹیوشن پڑھا رہے تھے، ہمارے بھائی کا بھی الحمدللہ باہر کے ملک سے وہ ہمارے لیے اچھا خاصا اماؤنٹ بھیج رہے تھے، اور اللہ کے حکم سے ہی الحمدللہ ہمارے گھر میں ایک کرایہ دار بھی آ گئے تھے۔ کہتی ہیں بہت اچھا سب کچھ چل رہا تھا، اور اسی استغفر اللہ کی برکت سے جو میری بہن ہیں جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے بھی ایک بہتر رشتہ آ گیا، اور اسی کے ساتھ جو میری دوسری بہن تھی ان کا بھی ایک اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، اور الحمدللہ دونوں بہنوں کی شادی پھر میرے والدین نے ایک ساتھ کر دی۔ تو کہتی ہیں کہ استغفر اللہ کی برکت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور بہت بہترین دیکھی ہے۔ جو بھی لوگ کسی بھی مسئلے میں پریشان ہو رہے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، 1 یا 2 دن یا 1 مہینے کی امید میں نہ کریں کہ میں 1 مہینے کروں گی یا 2 مہینے کروں گی تو مجھے رزلٹ مل جانا چاہیے۔ آپ اللہ پاک سے توبہ کرتے رہیے، اتنے آپ کے گناہ ہوں گے نا، جیسے جیسے وہ دھلتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کے لیے راستے بنتے جائیں گے۔ انسان کے لیے رحمتوں کے دروازے کھلنے کا الگ الگ وقت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے اگر استغفار نے 2 مہینے میں کام کیا تو آپ کے لیے بھی 2 مہینے میں کام کرے گا، ہو سکتا ہے آپ کے لیے 15 دن یا 1 مہینے میں کام کر جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے 6 مہینے میں بھی کام کرے۔ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے اللہ پاک سے تعلق پر اور آپ کی زندگی میں جو بھی چیزیں موجود ہیں اس کے اوپر۔ لیکن یہ ہے کہ جو انسان توبہ کرتا رہتا ہے اس پر ایک نہ ایک دن اللہ پاک اپنا کرم ضرور فرماتے ہیں، اور اس کے لیے آسانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ توبہ کیجیے گا، ہمیں اور ہماری فیملی کو بالکل دعا میں یاد رکھیے گا، اور بہت خوش ہوں آپ کے ساتھ یہ اسٹوری کو شیئر کر کے۔ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری اسٹوری پہنچے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کی طرف پلٹیں اور اللہ سے توبہ کریں، اور ان کے جو بھی مسئلے ہیں وہ حل ہو سکیں۔ تھینک یو سو مچ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ سسٹر، کتنی پیاری اسٹوری ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس کی بہت جزا دے جو آپ نے اتنی بہترین اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ سبھی ویورز انشاءاللہ اس اسٹوری کو سن کے بہت زیادہ انسپائر ہوں گے، موٹیویٹ ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ لوگ بھی استغفار کی طرف اپنے قدم کو بہت تیزی سے بڑھائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ میریکل اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگ بھی اپنی زندگی میں استغفار کو جوڑنا چاہتے ہیں لیکن کنسسٹنسی نہیں بن پا رہی ہے تو الحمدللہ ہمارا ایک واٹس ایپ پر گروپ ہے جس میں ہم ڈیلی بیسس پر ذکر کرتے ہیں 3313 مرتبہ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ اس گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں تو میں لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی، آپ ہمارے ساتھ اس گروپ میں جڑ کر ڈیلی بیسس پر ذکر کر کے انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں آسانیاں لا سکتے ہیں۔ تو چلیے ملتی ہوں نیکسٹ میریکل اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔